إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہمارا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد یہ مہینہ ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ بکھیرنا اور پھیلنے کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بکھر گئی اور پھیل گئی۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسمی شعبان لتشبعهم في طلب المياه او في الغارات بعد ان يخرج شهر رجب الحرام، کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا ہے کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جایا کرتے تھے، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جایا کرتے تھے۔ یا حرمت والے مہینے یعنی رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے منتشر ہو جاتے تھے۔
یہ مہینہ اصلاً تو ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو تمہارے درمیان ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے، ایک فضیلت والا بزرگی والا مہینہ آنے والا ہے، مطلب رمضان آنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ شعبان کا اس سے پہلے تیاری کا ہے۔ تو ہم احادیث اور قرآن حکیم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے دو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ضروری قرار دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہر مرحلے میں اور ہر بات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ماننا ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمارے لیے یہ دو اصول ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ تو جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں یا احادیث کو پڑھیں، تو ہر مہینے میں یا ہر مہینے کے بعد دین اسلام میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسی بدعات، ایسی خرافات یا ایسی نئی نئی رسمیں اور نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کر دی ہیں، دین میں لے کر آ گئے ہیں کہ جس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کو اتنا بڑا چلا کر پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ جس طرح یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور جب انسان بدعت کو اپنانے لگتا ہے، بدعت پر عمل کرنے لگتا ہے، تو وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے نزدیک سنت کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ شعبان، تو جہاں اس کی فضیلت ہے وہاں اس میں کچھ بدعات بھی ہیں۔ تو وہ پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بہت سارے نکات ہیں، فضیلت کے حوالے سے بھی اور بدعات کے حوالے سے بھی۔ تو پہلا نقطہ جو ہے وہ ماہ شعبان کی فضیلت ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے کیا فضیلت بخشی ہے۔ شعبان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے فضیلت والا، امتیاز والا، بزرگی والا ہے کہ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے پر متعدد صحیح احادیث موجود ہے، جس میں بخاری اور مسلم کی حدیث مروی ہے کہ بخاری میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے بارے میں۔ فقالت کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر ولم اراہ صائما من شہر قط اکثر من صیامہ من شعبان کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے متواتر کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے،
کہ اب افطار نہیں کریں گے، متواتر رکھا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ چھوڑتے تھے، تو اس طرح چھوڑتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اب شاید آپ روزہ ترک ہی کر دیا ہے، روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سارا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ترمذی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے سال میں کبھی متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، شعبان اور رمضان یہ 2 مہینے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 مہینوں میں متواتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے حجت ہے اور یہ ہمارے لیے سنت ہے کہ بدعت کو چھوڑا جائے اور سنت کو اپنایا جائے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کریں اور شعبان کا مہینہ لگتے کے ساتھ ہی ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ یا اگر متواتر نہیں رکھ سکتے تو ایک سنت میں آپ کو یاد دلاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے بہترین سنت ہے کہ وہ کسی مسلمان پر گرا بھی نہیں گزر سکتی ہے، اور آپ اس طریقے سے کے ساتھ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت کیا تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑا کرتے تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرا نقطہ شعبان کے مہینے کا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا۔ پہلے بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان کا اکثر روزہ رکھنا مسنون ہے، کہ اکثر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا متواتر روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ جن میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ آدھا شعبان گزر گیا، اس کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اب تم روزہ نہیں رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ممانعت ہے کہ جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے رکھتے ہیں، کہ اب ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں کہ ہمیں آگے رمضان میں جو ہے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ممانعت ہے۔ ہاں، ایک سنت اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ ہم ہفتے میں 2 روزے رکھیں، ایک پیر اور ایک جمعرات۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں مہینے میں 14، 15 اور 16 ان دنوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اگر کسی شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر ہفتے جو ہے 2 روزے رکھتا ہے، پیر اور جمعرات، تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے روزہ۔ کیوں؟ کہ وہ ریگولر رکھتا ہوا آیا ہے، پچھلے 2 ہفتوں میں اس نے یہ 2 روزے رکھے ہیں، تو آگے بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ بھلے وہ رمضان سے ایک دن پہلے کا روزہ ہے تو وہ اس کی ایک عادت ہے تو وہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا نقطہ اس شعبان میں کہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کریں، جو پچھلے رمضان میں چھوٹ گئے ہیں اور وہ آپ نہیں رکھ سکے ہیں تو وہ ان روزوں کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت لوگ خصوصاً خواتین جن کے روزے اکثر رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان ایام میں ان کی قضا دینی چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کانا یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ رمضان کے
جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے شعبان سے پہلے میں ان کی قضا کی استطاعت نہ ہوتی تھی، مطلب میں شعبان سے پہلے جو میرے روزے چھوٹ جاتے تھے وہ میں نہیں رکھ سکتی تھی، مگر شعبان میں ان کو رکھ لیا کرتی تھی۔ چوتھا نقطہ، نصف شعبان کا روزہ۔ اب یہ وہ بدعات ہیں کہ جن کا قرآن میں یا احادیث میں کہ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر احادیث موجود ہیں ان کی تو وہ من گھڑت اور ضعیف ہیں۔ کہ نصف شعبان کا روزہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ایسی۔ صحیح حدیث سے شعبان کا اکثر روزہ رکھنے کی تو دلیل ملتی ہے، زیادہ روزے رکھنے کی دلیل تو ملتی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ 15ویں شعبان کا جو ہے روزہ رکھیں۔ اور ایک بات اور میں بیان کرتا چلوں کہ صرف 15 شعبان ہی نہیں، آپ پوری کتاب و سنت کو پڑھیں، کہیں پر بھی آپ کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا یا مخصوص رات میں عبادت کرنا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جس طرح 9 اور 10 محرم کا روزہ، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی ہے۔ صوم یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی ہے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر چلے گئے ہیں، جو ہمیں بتلا کر جا چکے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو وہ سنت ہے، اور اس کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی ضعیف احادیث یا من گھڑت احادیث پر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا جو جرم ہے اور بدعت کی جو سزا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ نکاح اور ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتے تھے۔ وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، جو بھی دین میں نئی چیز ہے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور جتنی بھی گمراہی میں آپ جاتے جاؤ گے آپ جہنم کے قریب جاتے جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور ہر شخص کا اس حوض کوثر کے پاس سے گزر ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے ان کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ وہ حوض کوثر کہ اس سے اگر کسی نے پانی پی لیا تو اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حوض سے پانی پلا رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کے درمیان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یہ میری امت ہے، اس کے درمیان یہ رکاوٹ کیوں حائل ہو گئی ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کتنا بگاڑ پیدا کیا، کتنی نئی نئی باتیں پیدا کی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا نہیں، یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں۔
تو جس طرح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، اسی طرح نصف شعبان کی رات کا قیام کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر نصف شعبان کی رات کو جاگا جاتا ہے، اس کا قیام کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں بیان کروں کہ جو من گھڑت ہے ضعیف ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات صلاۃ الفی یعنی اس رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو 100 رکعت کہلاتی ہے یا 1000 رکعت کہلاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، شبینہ بھی پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بدعات ہیں کہ جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تو آسمان دنیا پر تشریف لانے والی حدیث وہ اللہ رب العالمین روز جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جب آدھی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین روز آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، صرف ایک رات کو ہی نہیں، روز تشریف لاتے ہیں۔ اور ایک اور نقطہ اس رات کا کہ شب برات کا تصور، کہ اس رات اللہ رب العالمین اس رات جو ہے لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، روزی لکھی جاتی ہے، عمریں لکھی جاتی ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اس کی سنت کیا ہے؟ اس کی سنت یہ ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کی عمر، اس کی روزی اور کہاں پر فوت ہوگا، یہ ساری چیزیں فرشتہ اسی وقت لکھ کر چلے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں فرشتہ اسی وقت لکھ کر چلے جاتا ہے۔ تو اب 15ویں شعبان کو پھر وہ آئے گا، پھر وہ لکھے گا کہ کتنا کھا چکا ہے اور کتنی رہ گئی ہے، تو یہ سراسر بدعت ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے جو مخالفت کر رہی ہے ایک رات کی۔ وہ کون سی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اب وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ وہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات کو قدر والی رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور وہ برکت والی رات، وہ قدر والی رات، وہ فضیلت والی رات وہ رمضان المبارک میں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کا اس رات سے کوئی بھی مماثلت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ ضعیف ہے۔ پھر نصف شعبان کے رات قبرستان کی زیارت کرنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے ہوں۔ ہاں، قبرستان جانا چاہیے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں ہمارے دل میں یہاں آنے کا ایک رغبت ہوگی، ہمیں بھی موت کا احساس ہوگا کہ کل ہمیں بھی مرنا ہے اور ہم بھی یہاں آئیں گے، اس نیت کے ساتھ۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، ہاں اب زیارت کر لیا کرو، صرف اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں اس آخرت کی تیاری اور قبر کی تیاری میں آسانی ہوگی اور ہمیں موت کی جو ہے وہ یاد آئے گی۔ 15ویں شعبان کو آتش بازی کرنا، چراغا کرنا، قبرستان جانا اور چراغا کرنا، یہ وہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں میں جس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، سراسر من گھڑت ضعیف روایت ہے، اور اس کا
کوئی تعلق نہیں ہے، پھر مخصوص پکوان اور روحوں کا واپس آنا، پکوان، خصوصی پکوان اور طرح طرح کے کھانے بنانا، اور یہاں تک بد عقیدہ لوگ ہیں کہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آج حلوہ پوری نہ بنائی تو روحیں دیواریں چاٹتی ہیں۔ بڑی تعجب ہوئی میرے کو یہ پڑھ کے، مطلب ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص واپس آ سکتا تھا یا آنا چاہتا تو وہ شہید تھا۔ شہید کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کوئی خواہش، تو وہ خواہش ظاہر کرے گا کہ میرے کو دنیا میں واپسی بھیج دے۔ وجہ کیا ہے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں گا تو تیرے راستے میں پھر شہید ہوں گا، پھر دوبارہ اٹھوں گا، پھر شہید ہوں گا، پھر دوبارہ اٹھوں گا۔ کیوں کہ وہ شہادت کے وقت جو مزہ ہے اور روح نکلتے وقت جو اس کی لذت ہے کہ ایک چوٹی جس طرح کاٹتی ہے اور شہید کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو جب شہید کو واپسی کا پروانہ نہیں ہے، جب شہید واپس نہیں آ سکتا تو یہ عام لوگ کس طرح آ سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو بھائیوں، یہ وہ نکات تھی اور یہ وہ بدعتیں تھی جس کا قرآن حدیث سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سراسر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے اعمالوں کی اصلاح کریں، سنتوں کو اپنائیں، بدعتوں کو چھوڑیں، رمضان کی تیاری کریں، اور سنت پر عمل کرنا ہے تو شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ جو آپ کے روزے رہ گئے ہیں ان کو اس مہینے میں رکھیں۔ سنت پر عمل کرنا ہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ سنت پر عمل کرنا ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ سنت پر عمل کرنا ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعتوں سے بچیں، اور کچھ اگر کر سکتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے نمازی بنیں، اس کے بعد قرآن کی طرف اپنا توجہ دیں، قرآن کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو روز ایک رکوع پڑھیں، ایک سپارہ نہیں پڑھیں، آدھا سپارہ نہیں پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو پتہ لگے اللہ رب العالمین ہم سے کیا ہم کلام ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اور تیاری کرنی ہے تو اتنی کریں کہ جنازے کی دعائیں ہمیں یاد ہوں۔ تیاری کرنی ہے تو ہمیں اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے اور دودھ پینے، ہر چیز کی دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ آج ہمارے لیے افسوس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا مر گیا ہے، ہمارے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بھائی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھا دیں، ہم اس کا جنازہ پڑھا دیں کہ ہم بدعات میں گھسے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ کم از کم اپنے آپ کو اتنا تیار کرے کہ ہمارے گھر کا کوئی شخص اگر دنیا سے چلے جاتا ہے، جانا سب کو ہے، تو آپ کی اتنی تیاری تو ہو کہ آپ اس کا خود جنازہ پڑھا سکیں۔ اللہ رب العالمین جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔